بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں ہوں نجم شراز، اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیریز کر رہے ہیں ٹو ایکسپلور اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ قربانی جو ہے اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اور جس طرح ہر عبادات کے پیچھے کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسپرٹ ہے، اس کی کوئی روح ہے، اور کیوں وہ عبادات ہماری پریکٹیکل لائف میں ریلیونٹ نہیں رہتی ہیں ایٹ ٹائمز، اور ہماری پریکٹیکل لائف امپروو نہیں کر رہی ہوتی ان عبادات کے کرنے کے باوجود۔ اسی کو بیس بنا کر میں نے یہ سیریز شروع کی ہے، بیکاز پاکستان کے حالات، ملک کے ہمارے نفسیاتی حالات اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیسکس پہ واپس آئیں اور ہم ایکسپلور کریں کہ ہمارے پاس جو ایک پرفیکٹ دین ہے، جو ایک پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک پرفیکٹ ججمنٹ ہے اللہ کی، اس میں ہمارے لیے کیا سولوشنز ہیں اس وقت۔ تو آج ایک بہت ہی اسپیشل زبردست گیسٹ ہمارے پاس ہے، جن کی لائف خود ایک ایگزامپل ہے قربانی کی، اور بہت ساری ایگزامپلز وہ سیٹ کر رہی ہیں ہماری یوتھ کے لیے۔ اٹس اے ہیوج نیم ان دا ورلڈ، ان دی ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کی پیک پہ آ کے اپنے مالک کو، اپنے رب کو ڈھونڈا، پھر جانا، پھر پہچانا، اور پھر پا لیا۔ لیٹس ٹاک ٹو سنم چودھری۔ السلام علیکم سنم۔ وعلیکم السلام نجم بھائی، تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ آپ ہمیشہ اتنا پیارا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ مطلب مجھے تو نیند نہیں آتی ہے، کبھی آپ آیات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی آپ نے جب بولا کہ میں نے قربانی کوئی دی ہے، میں نے کچھ قربان نہیں کیا، میں نے تو اپنی نفسیات ہی درست کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں نے کچھ قربان نہیں کیا۔ اب میں اپنے آپ کو چوزن سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا کہ میں اس کے احکامات سنوں اور اپنی زندگی چینج کروں اور بچ جاؤں عذاب سے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ واہ واہ واہ، میں نے تو کم بولا تاکہ باقی جو ہے وہ آپ سے بلواؤں۔ اور تو یہ بتائیں سنم کہ میں نے تھوڑا بہت ایک انٹروڈکشن تو دے ہی دیا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، جی اور کیونکہ اس وقت جو ہماری نفسیاتی کیفیت ہے، اگر آپ سوشل میڈیا سے دیکھیں، پولیٹیکل حالات دیکھیں، ہمارے اکنامک حالات دیکھیں، تو پاکستان ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈپریشن کے فیز میں ہے، اور بجائے پروگریس کرنے کی، جیسے بہت سارے دنیا کے ملک پروگریس کر رہے ہیں، وہاں چیزیں گراف اوپر جا رہا ہے، سو ہمارا جو ہے وہ اسٹیگننٹ بھی نہیں ہے بلکہ نیچے جا رہا ہے۔ سو ایسے میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا اوکیزن ہے یہ حج کا، پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس اللہ کے گھر میں جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، جس کی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ دسترس میں تو سب کچھ ہے، لیکن ہمارے مسائل اس کے لیے بہت ہی ایک چھوٹی سی، اس پوری کائنات کے اندر جہاں ہماری ملکی وے میں 200 بلین گیلیکسیز ہیں، اس 200 بلین میں زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور اس زمین میں بسنے والی ایک قوم پاکستانی، اور ایک ملک چھوٹا سا پاکستان، پوری کائنات کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے مسائل، اس کائنات کو بنانے والے کے لیے کیا مسائل ہیں؟ وہ ایک کن کہہ کے بھی ہمارے سارے مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن وہ کن کہلوانے کے لیے ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سو یہ بتائیے سنم کہ یہ جو قربانی کا موقع ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا سمجھی ہیں، پہلے کیا سمجھتی تھی زندگی میں، اور اب کیا سمجھی ہے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ بس نجم بھائی، تھوڑا سا جو آپ نے ملک کے حالات کی پہلے بات کی، اس میں یہ ہے کہ ایز مسلمس ہم صرف بولنے والے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تھینک یو، ہم میسج کے شکر گزار نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اپنا کلام سنوایا، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، میسج نہیں لے رہے، میسج پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر عمل کریں گے وہ ہوگی ہماری اصل شکر گزاری، نہیں تو ہم صرف کہتے رہ جائیں گے اور پھر انہی پرابلمس میں رہیں گے جو بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سیکنڈلی، قربانی جو بھی آپ نے بات کی، مجھے بھی یہ 2 سال ہی ہوئے سمجھے ہوئے کہ قربانی ہے کیا۔ تو میں تو جو بچپن میں سکھایا ہوا تھا، میں تو اسی پہ رہ گئی تھی کہ بس ایک بکرا لانا ہوتا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں، اور اس کی قربانی کرنی ہوتی ہے، بکرا یا گائے. اور اب جا کے سمجھ میں آیا کہ وہ تو چلیں بچپن میں بتایا تھا نا، تو ہم نے اس کی روح کو نہیں سمجھا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ میں اللہ کی باؤنڈری سے آؤٹ رہ کر بھی، میسج سے آزاد رہ کر بھی قربانی تو میں کرتی تھی اور اللہ کو اپنی طرف سے راضی کر لیتی تھی. تو جب میں نے قرآن میں دیکھا، میں نے کہا یہ تو سب بالکل ڈفرینٹ ہے. میں کچھ اور پریکٹسز کرتی رہی ہوں، پریکٹس کی روح نہیں تھی میرے پاس، ہدایت نہیں تھی، اللہ کا میسج نہیں تھا. تو جب میں نے غور و فکر کیا اور سمجھا، اب میں سمجھ پائی ہوں کہ ہمیں تو تقوی اختیار کرنا تھا، نہیں تو قربانی قبول نہیں ہوتی. ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانور کو قربان کر گئے، اور اصل اندر والا جو ہمارا جانور ہے، ہماری نفس، اس کو تو قابو ہی نہیں کر پائے، اس کی قربانی تو کی نہیں اللہ کی راہ میں. تو اب جا کے میرا کانسیپٹ چینج ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے اندر کے جانور کی قربانی کی، اور پھر اب دوسری بنتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تو ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن جانور کو ہم قربان کیے چلے جا رہے تھے. اس کا دونوں کا کیا ریلیشن ہے، ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو جیسے پہلے ہم صرف ایک ایز اے ٹریڈیشن، ایز اے سنت ہم ریچولز بن گئے. قربانی کو دیکھ رہے تھے. قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ ایک دن تو ریمائنڈر ہے، لیکن قربان تو ہر روز ہونا ہے. صحیح اور بات ہے. قربان تو اللہ کے قریب تو ہر روز ہونا ہے، تبھی ریلیشن شپ آگے بڑھتی ہے. جب آپ کسی کے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں تبھی اس کو پا سکتے ہیں. سو ایوری ڈے بیسس کے اوپر کیا وہ ہنڈرنسز ہیں، کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونی دیتی، جن کو قربان کیے بغیر ہم یہ والی قربانی کا بھی اصل نہیں پا سکتے؟ نجم بھائی، مجھے اس ٹائم سورہ عمران چیپٹر 3 کی آیت نمبر 92 ذہن میں آتی ہے، کہ میں بلکہ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. پلیز پلیز پلیز. سارا دن لوگ جو ہے وہ بریکنگ نیوز اور سوشل میڈیا پہ ولاگز دیکھتے ہیں، تو ان کو آیات بھی کبھی کبھی جانی چاہیے، کان میں سنائے بالکل ضرور. نجم بھائی، انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے تاکہ جیسے مجھے میسج سننے کو ملا اور میرے عقل کو ضرب لگی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اسی طرح شاید ہماری وجہ سے کوئی ٹھیک ہو جائے. تو نجم بھائی میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس شے میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. واہ. تو یعنی جو چیز ہمیں محبوب ہے، چاہے وہ ہماری پسند ناپسند ہے، ہماری ایگو ہے، ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں، ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ٹھیک لگتا ہے، رائٹ، ہم وہ تو خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس کی قربانی دے نہیں رہے ہیں. جو بھی ہماری پسند ناپسند، میں کہوں گی ہماری ویکنیسز ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو تو قربان نہیں کر رہے ہیں. ہماری محبوب شے، ہمارا وقت، ہماری جو بھی چیزیں. لیکن ہم تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس شے میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو جو چیزیں ہمیں محبوب ہے ہم ان کو خرچ نہیں کرتے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے کوئی گائے، کوئی بکرا ذبح کر کے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کتنا کلیئر بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنا، چاہے وہ کریئر ہے، چاہے ہمارے گولز ہیں، چاہے جو چیز ہماری نفس میں آ رہی ہے. سر آپ کی زندگی میں اس وقت ہم اس پر بھی آئیں گے جو جی آپ کی پاسٹ لائف تھی، جس کو آلریڈی آپ نے آپ چاہے اس کو کچھ بھی کہیں کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے کیا، لیکن بہرحال آپ نے اس کو سیکریفائس کیا ہے، کیونکہ وہاں اس میں ایک ریگولر چیک آتا ہے، ایک اس میں بہت سارے ایونیوز ہیں پیسے کمانے کے آپ کے کیریئر میں. ادھر فیتا کاٹا، ادھر ایک ایڈ کیا، ادھر کچھ 2 لفظ بولے، دن میں 4 ڈیفرنٹ سیریلز کی ریکارڈنگز کروائیں. سو آپ ایک دن میں لاکھوں روپیہ ایوری ڈے، ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب اللہ زندگی میں آتے ہیں تو چیزوں کی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو روز کا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کمانے کا. تو آج کے دن اگر ہم دیکھیں، آپ سے پوچھیں کہ اس وقت کیا وہ محبوب چیزیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے، ان کو واچ کرنا ہے کہ کہیں وہ اللہ اور رسول
کی قربت کے بیچ میں نہ آئے, قربانی کے بیچ میں نہ آئے. یعنی ان چیزوں کو آپ سیکریفائس کر کے وہ ٹائم, وہ محبتیں یا چاہتے, ارمان, وٹ ایور, جن کو آپ مانیٹر کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتی ہیں. نجم بھائی پہلے تو میرے درمیان یہی چیزیں تھیں, میرا کریئر تھا, وہ فیم, وہ پیسہ, ہر چیز تھی, اس کو میں نے سائڈ پہ کیا. اب اگر میں فوکس کروں تو اب میرا وقت ہے کہ میں نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. کیا میں نے فون پر گزار دینا ہے اسکرولنگس کرتے ہوئے, صرف لوگوں کو امپریس کرتے ہوئے, یا جو میں سیکھ رہی ہوں, اللہ مجھے اتنا سنواتا ہے, علم دیتا ہے, میں قرآن کلاس لیتی ہوں, اور اب میری باری ہے اس پر عمل کرنے کی, یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. تو اب میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں اللہ کا میسج سنتی ہوں اور اب اس پہ عمل کرتی ہوں, اور کوشش نہیں کرتی, ڈن کرتی ہوں, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا, ڈیلے نہیں کیا, اللہ کے آرڈر پہ دیر اینڈ دین کر دیا. تو میں بھی یہی سنت فالو کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف میں. اور جو میں جس طرح سے بڑھ گئی تھی, جس طرح میں نے اپنی لائف کو آئی گریو اپ لائک واچنگ ٹی وی, یہ ڈفرینٹ ڈراماز, فلمز جو بیس لیس تھے, جو صرف دنیا دار بنا رہے تھے, لو اسٹوریز اینڈ دس اینڈ دیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن ٹو فالو دیٹ. یعنی تو ایک میں ایک پورا لمحہ, ماحول دینا چاہتی ہوں. ایک ایک لمحہ کاؤنٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ یس. تو مجھے آج بھی یہ سمجھ آئی کہ اتنا جو کچھ زندگی میں نے کیا وہ کہاں سے میں نے سیکھ لیا تھا. گھر میں تو ہر طرف ریسٹرکشن تھی, تو یہ ٹی وی واز دا پرابلم, اور اب موبائل ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی مانیٹر نہیں کرتا, تو میں ہر چیز مانیٹر کروں گی, خود بھی اللہ کے راستے پہ چلوں گی, اور اپنے بچوں کو بھی وہ ماحول دوں گی. اور اچھا, جی بچے, فیملی, وائف, ہسبینڈ, برادری, کیا یہ چیزیں بھی بیچ میں آتی ہیں؟ آف کورس, یہ تو وہی نا کہ اگر کل کو کوئی بچے ایسی چیز سیکھ جائیں جو اللہ کی باؤنڈری سے باہر ہے, اور میں ان کے 2 آنسو دیکھ کر مان جاؤں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر دیتے ہیں, نہیں. یہی تو میں نے سیکھا ہے کہ یہ بھی آئیں گے اللہ کی راہ میں, مجھے اللہ, اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, مجھے اللہ کی آیات کے ساتھ صبر پہ رہنا ہے, اور انشاءاللہ میں نے اسی طرح عمل کرنا ہے جو میں سیکھ رہی ہوں, جو اللہ کے ورڈز میرے پاس ہیں, اللہ کی آیات میرے پاس ہیں, چاہے پھر کچھ بھی ہو. اب صرف اللہ کا حکم چلے گا میرے گھر میں, اور جب گھر سے آگے تک ٹرانسفر ہوگا تو ہم کمیونٹی بنتی ہے, کمیونٹی سے پھر ملک پہ پورا چینج اس طرح سے آتا ہے. ابھی اچھا, میرا چینج آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کا تعلق کیا ہے. ہم تو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بکرا سستا کہاں سے ملے گا, کون سی والی منڈی سے لے کر آنے, کہاں کہاں لگی ہوئی ہے, جہاں جا کے جلدی مل جائے اور اچھا مال مل جائے, جی اور کیا کرنا ہے, کیا بنانا ہے, مینیو کیا ہوگا, قیمہ بننا ہے, وہ شنواری دمبا کڑھائی بنانی ہے, بننے ہیں. کباب بننے ہیں, کیا کرنا کیا ہے گائے کے ساتھ. لیکن یہ تو کچھ اور ہی باتیں کر رہی ہیں. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ قربانی جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ قرب سے ہے. یس یعنی ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک قربانی دینا چاہ رہے ہیں. لیکن یس اگر میں خود ہی راستے میں رکاوٹ ہوں, میری زندگی رکاوٹ ہے, تو میں قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ صرف ایک جانور ذبح کر دینے سے میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوں گے. یہ اس وقت ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ سنم کہ ہر چیز کی ایک ریزن, ایک وجہ ہوتی ہے, کہ ہم کسی بغیر وجہ کے کوئی کام نہیں کرتے. وہ ریزن ہم نے کبھی کوشچن نہیں کی پوری زندگی کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں, کیا وہ نجم بھائی ہمارے پاس وہی نا, ہم نے بس جو سن لیا بس اس پہ ہی چلتے رہ گئے, اور حلال حرام کی تمیز نہیں لی ہم نے. صحیح اور غلط جو فرقان اللہ تعالیٰ قرآن میں ورڈ یوز کرتے ہیں, ہم نے فرقان تو لیا ہی نہیں. تو جو پھر سنا ہم وہی فالو کرتے رہے. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہم سب اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں فرام دی آیات آف دا قرآن, تاکہ ہمیں اللہ کا فرقان ملے, تمیز ملے, حق ملے, اور ہم پھر اپنی برائیاں اپنے آپ سے دور کریں, اور پھر ہر طرح کی پرابلم سے باہر آ جائیں. آپ کی باتوں سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے, جی یعنی کہتے ہیں جی, مطلب بلکہ کہتے کیا ہیں, یہ حکم ہے اللہ کا کہ صلاۃ کی طرف جانے سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, اور فزیکلی بھی کرنا ہے. اور اگر میں اندر سے میرے خیالات, میری زندگی غلط دھندوں میں انوالوڈ ہے,
تو وہ نماز مجھے کتنا فائدہ دے گی اگر میں بغیر نیت کے پڑھنے جا رہا ہوں. اسی طرح عمرہ حج اگر میں اس نیت سے کرنے جا رہا ہوں کہ دس از اٹ، میں نے زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے، میں نے وہاں جا کے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور کمٹمنٹ بھی کرنی ہے کہ میں واپس آ کے زندگی کو بدلوں گا، میری ہدایت کریں، مجھے نیا چانس دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا انسان کی ایک نیت ہوتی ہے جی کسی بھی عبادت کی طرف جانے کی کہ میں روزہ کیوں رکھنے لگا ہوں، آج کیا ہوگا، کیا وجہ ہے، مجھے کیا حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح جب قربانی کا بکرا میں ذبح کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو مجھے چیک کرنی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، رائٹ جی سنا. جی 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 تو وہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کی باؤنڈری میں ہیں، اور کہیں بیچ میں کوئی میں غلط کام کرتا ہوا تو نہیں قربانی کرنے جا رہا. جی نجم بھائی، پہ وہی بات ہے نا، ہمیں تو لگ رہا ہوگا کہ ہم قربانی کریں، پر ہم نے یہ بھی تو دیکھنا کہ اللہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سورہ مائدہ 5 کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، رائٹ. بالکل تو جن کی قبول ہوئی ان کا ریزن انہوں نے بتایا ہے، بلکہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پلیز. یہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں دنیا میں یہ دیکھی جا رہی ہے اور دیکھی جائے گی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے جی پیچھے ایک کرائٹیریا رکھا ہے اللہ نے جس کی بیس پہ قربانی قبول ہوگی. یس جی. اور نجم بھائی، میں اس سے یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے، تو اب مجھے پتہ ہے، تو اب میں اویئر بھی ہوں. خیر میں سناتی ہوں. ان کو آدم کے بیٹوں حابیل و قابیل کی حقیقت حال سنا دے. سنا دے. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی. تو یہاں سے نجم بھائی کلیئر میسج ہے کہ سب کی قربانی قبول نہیں اللہ ہوتی، اکبر، بیوٹیفل رائٹ. پوائنٹ. جی جی جی. تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تو صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے. تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات سے تقوی رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر تقوی رکھتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں، وہ اللہ سے کانشیس ہوتے ہیں، ان کو حلال حرام کی تمیز پتہ ہوتی ہے، سارا ان کو فوکس اللہ تقوی پہ آ گیا. تقوی. تو صحیح اور غلط کی تمیز پر جب ہم تقوی میں ہر وقت رہیں گے، جو ہمیں رمضان سکھانے آتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہر وقت کانشیس رہیں. ہم کیوں نہیں چپکے سے وہ کچھ کھا لیتے، کھانا جب ہمیں بھوک لگتی ہے، پانی کا ایک سپ وضو کرتے ہوئے پی لیں، واش روم میں کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم تقوی میں ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اس ٹائم ہم اکیلے ہوتے ہیں، دیکھ کر لیں کچھ بھی، لیکن ہم اویئر ہوتے ہیں کہ اللہ از واچنگ اس. تو وہ تقوی از دا بیس، وہی ہمیں اس قربانی میں بھی کنٹینیو کرنی، وہی بیس ہے. آج کیا تقوی ہو سکتا ہے ایک پروفیشنل کا، ایک ہاؤس وائف کا، ایک وائف کا، آئی مین ایک ماں کا، ایک پریکٹیکل انسان کا آج کے دن کیا تقوی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو مانیٹر کرنا ہے جس کو؟ نجم بھائی، جہاں تک میں ابھی اپنے ایز اے وائف میں بتاؤں کہ مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے کہ میں نے آئی ایم اویئر آف ہاؤ آئی ٹاک ٹو مائی ہسبینڈ، ہاؤ آئی ٹاک ٹو ادر پیپل. میں ایک وائف سے پہلے، ایک ماں سے پہلے ایک اچھی ایمان والی بن جاؤں، بیوٹیفل. ایمان والی بنوں. مجھے میری باؤنڈریز تو پتہ ہوں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو نو آور باؤنڈریز فرسٹ کہ میں اچھی ایمان والی ہوں بھی یا نہیں. جب میں اللہ کی اچھی ایمان والی ہوں گی تو میں ساری ڈیوٹیز، ساری رسپانسبلٹیز اچھی کروں گی. اور جو لوگ کما کے لاتے ہیں، ہسبینڈس، فادرز، بردرز، سنس، آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی اویئر کہ وہ ان کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے، حرام ہے. اللہ اور یہ نہ ہو کہ بس آپ حرام بھی کما رہے ہو اور آپ قربانی کر رہے ہو. تو پھر وہ یہی یہاں اس آیت میں آ کے ہم رکیں گے کہ اللہ ایک کی قربانی قبول کر رہے ہیں، ایک کی نہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی کانشیس آن آر ڈیڈس کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. تو یہ بڑا ایک گگلی ہو گئی ہمارے ساتھ، وہ کرکٹ کی زبان میں، یعنی وہ بال نے آنا ادھر تھا، وہ ادھر چلی گئی، اس کو گگلی کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہوا کہ ہم یعنی
بجائے کہ زندگی کو کریکٹ کرنے کے، تقوی لانے کے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میں قربانی کرنے جا رہا ہوں یا جو میں عبادت کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے کمپنسیٹ کر دے گی میرے جو گناہ ہیں، بجائے کہ میں گناہوں کو اٹیک کروں یا ان کو ہیڈ آن لوں، ان کو کریکٹ کروں، ان کے بارے میں تقوی کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب میں عمرہ کراؤں گا تو سارا پچھلا، حج کراؤں گا تو سارا پچھلا صاف ہو جائے گا. بھائی نجم بھائی میں نیو بھی ایسے ہی بورن بیبی، سمجھتی تھی. بالکل نیو بورن بیبی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن میری انٹینشن، میری نیت کیا ہے؟ مجھے دوبارہ سے آ کے وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں میں پاز کر کے گیا تھا، یا ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے؟ تو کیا ہم ان عبادات کو، جیسے ابھی ہم قربانی پہ بات کر رہے ہیں، کیا ان کو ہم ایک ریچول بنا دیتے ہیں کہ یہ یس ریچول پورے سال کا، یہ ایک ریچول یا ایک یہ مہینہ رمضان کا یا ایک کوئی عبادت، یہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے گی، میری زندگی میں نے نہیں بدلنی؟ ہاؤ ڈو نہیں یو نجم سی؟ بھائی، یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ ہم نے قربانی کو ریچول بنا دیا لیکن مقصد نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ کیا تھی. وہ مقصد ہم نے بھلا دیا. وہ تھا اللہ کے حکم پر فوراً سرنڈر ہو جانا، اپنی ایگو، اپنی ان کی فیورٹ چیز، ان کے بیٹے ذبح کر دیں. ہم سے اس ٹائم کوئی کہے کہ اپنے بیٹے کو اس طرح کرو تو ہم تو کتنے بہانے لائیں گے، کتنے ایکسکیوزز لائیں گے، پین بھی بتائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا وسپر آئے گا، اور جو کہ اصل ہے بھی. لیکن اللہ کے حکم پہ، چاہے وہ آپ کی نفس کے اگینسٹ آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہو، آپ نے ڈن کرنا ہے جو حضرت ابراہیم ہمیں لیڈرشپ میں سکھا گئے ہیں. تو ہم نے سنت پہ چلنا ہے جو قرآن میں مینشن ہے سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 131 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اپنے کلمات سے اور انہوں نے وہ پورے اترے. تو اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں جو اللہ سے ہمیں دور لے کے جاتا ہے، ہمیں اس کو سرنڈر کرنا ہے. اور سرنڈر کا مطلب اپنی غلطی مان کر اس پر جھک جائیں اور کریکشن کر لیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کرنا شروع کر دیں. تو ہماری اگر میں اس کو سم اپ کروں دیکھنے جی اور سننے والوں کے لیے، اگر اس کا خلاصہ نکالوں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اپنی پوری لائف کو اللہ کی باؤنڈریز میں رکھتے ہوئے، ان کے بارے میں کانشیس تقوی کرتے ہوئے کہ کوئی چیز باؤنڈری سے باہر نہ ہو، میری کمائی سے لے کے، میرے ریلیشن سے لے کے، بچوں کی وقت تربیت سے لے جی کے، جی میرا ایز اے سٹیزن رول، میرا ایز اے نیبر، ایز اے ایک سوشل میرا جو رول ہے، انڈیویجول رول ہے، اگر وہ تمام اپنی جگہ پہ اللہ کی باؤنڈریز کے اندر ہے، اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جب میں قربانی دوں گا، قربانی کروں گا، تو وہ قربانی قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، یس بجائے کہ میں سارے الٹے سیدھے دھندے کرتا ہوا جا کے 2 گائے لے کر 2 بیل لے کر کاٹ دوں. جی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ پہلے جاؤ، پہلے جا کے اپنی زندگی کریکٹ کرو، پھر آ کے قربانی دینا، ورنہ تمہاری صحیح قربانی بات، نہیں کر رہے. صحیح از دیٹ رائٹ؟ بات. یس نجم بھائی، تو آئی تھنک نیت ہے نا. اللہ تو جی جی جی. تو جیسے حضرت ابراہیم نے چلانے سے پہلے ایک نیت بنتی ہے نا، وہ بھی تو ذبح صحیح ہے. کرنے چلے تھے تو انہوں نے اللہ کے اللہ آرڈرز کی، اللہ کے لیے حاضر تھے. وہ جیسے ہم حج پہ جا کے بولتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. تو سوچیں ہم ایسے حاضر ہوں کہ اندر حسد بھی ہو، اندر کینہ بھی ہو، اندر غصہ بھی ہو، اندر لالچ ہو، اندر ہم اچھے نہ ہوں، تو پھر ہم لبیک بھی کر رہے ہوں اللہ کو کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو آئی تھنک ہمیں حاضر ایسے ہونا ہے کہ اللہ میں سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، میں تیری عبادت، تیری انسٹرکشنز فالو کرنے کے لیے آ گئی ہوں. تو آئی تھنک پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز قبول کریں گے، جو ہم مانگیں گے ہمیں وہ بھی دیں گے، اور جو ہم دل میں سوچیں گے اللہ ہمیں وہ بھی دے دیں گے. تو آئی تھنک اللہ کے ونڈرفل. قریب ہونا ہے. تو ہمیں نجم بھائی مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کیونکہ ہم قربانی بھی قرب کے لیے اللہ کی کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں. تو واہ ایک واہ. حدیث ہے کہ تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے سب سے زیادہ، جو خود اللہ کے اندر سے نکلی ہے، which is the قرآن. تو آئی تھنک قرآن پر ہم آئیں گے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، جو سمجھ آتا جائے گا تو اللہ کے ہم قریب ہوتے چلے. بیوٹیفل. خوبصورت حدیث آپ نے سنا دی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم بھی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. اور اسی حدیث کی بیس کے اوپر میرے ذہن میں یہ بات آئی تمام یوتھ کے لیے
کہ جو ہمارا ٹائم جیسے صنم نے کہا کہ ٹک ٹاک سے لے کے نیٹ فلکس اور یہ اور وہ اور سوشل میڈیا اسکرولنگ میں گھنٹوں اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ قیمتی ترین زندگی کے گھنٹوں ہمارے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں چلے جاتے ہیں. سو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ اس میں سے 1-2 گھنٹے ہم اس کتاب کو کھولنے میں لگائیں اور اس کو سمجھنے میں لگائیں جس سے ہماری پوری زندگی نے آرڈر میں آ جانا ہے, جس سے ہماری کائنات بدل جانی ہے, جس سے ہمیں اللہ مل جانا ہے. اس کے لیے اگر میں 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال رہا اور میری زندگی کے 4 5 6 7 8 گھنٹے کاروبار سے لے کر انٹرٹینمنٹ سے لے کے دوست یار فیملی بچے اسی میں سب ٹائم نکل جاتا ہے, تو پھر زندگی تو بہت چھوٹی ہے, وہ تو گزر ہی جانی ہے. جی تو ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ سرپرائز سے قرآن مجید میں دنیا کی سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی خبر خود اللہ ہے. یس ہم اس خبر سے ہی محروم رہ جائیں گے, بے خبر رہ جائیں گے. سو فائنل میسج ٹو دا یوتھ, میں چاہتا ہوں صنم کے جاتے جاتے آپ یوتھ کو آج کی ڈیٹ میں جو اس وقت ہمارے حالات ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نجم بھائی, اگر ہم اپنے حالات درست کرنا چاہتے ہیں تو ایک سیکرٹ میں نے قرآن میں دیکھا 47 سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں, حالات بدلیں گے کیونکہ اللہ کے وعدوں میں کوئی چینج نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے ہی چینج ہوں گے. اس میں صحیح یہ ہے کہ جب ہم اپنی برائیاں دیکھیں گے اور ان کو کریکٹ کر لیں گے, رائٹ, تو حالات ہمارے بدلیں گے. پر اگین ہم مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں. جس دن ہم غلط اپنے آپ کو مان لیں گے, سرنڈر کریں گے اور کریکشن کر لیں گے, ہمارے حالات بدلیں گے. تو میرا میسج سب کے لیے یہی ہے کہ ہم سب مل کر دل سے سچی توبہ کریں تاکہ ہمارے حالات بدلیں اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے. another اور ہم beautiful message by سنم چودھری کہ اپنی غلطی کو پہلے ماننا. یہی سے کیونکہ ہر انسان کیپیبل ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اگر اس گلاس میں چھپکلی گری ہے تو وہ کبھی بھی نہیں پیے گا. اس کا مطلب اس کے اندر تمام انالیسس کرنے کی, اسکین کرنے کی, رائٹ اینڈ رانگ چوز کرنے کے تمام فیچرز موجود ہیں. صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ پہلے ہم مانیں کہ آئی نیڈ ہیلپ, آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف, تو خود بخود پھر ہمیں تمام چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یس اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا اور انشاءاللہ جیسے ابھی ہم قربانی سیریز کر رہے ہیں, سو ہم اس کے بعد انشاءاللہ ڈفرینٹ میسیجز کے ساتھ ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر بھی اور ایک ریگولر تھاٹ پرووکنگ میسیجز کے ساتھ یہ پروگرامز کرتے رہیں گے. سنم سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی جب ان کو ٹائم ملے انشاءاللہ نجم بھائی, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی تھینک جی یو ویری مچ فار یور ٹائم سنم, اینڈ وش یو بیسٹ. پورے پاکستان کی جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی ہیں, آپ کی فین فالوئنگ ہے پاکستانی انڈیا جہاں جہاں بھی, وہ سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور میری بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ اسی طرح چمکتی رہیں اور لوگوں کو بھی اللہ انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی طرف بلاتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو. اللہ حافظ.